صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ واسطے کے بغیر ہم بیکار تھے۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ مالک کائنات اپنا نظام اس واسطہ مصطفیٰ کے بغیر بھی چلا سکتا تھا، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے بغیر بھی اپنے نظام کو وہ چلا سکتا تھا۔ کیوں؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی طاقت رکھنے والا ہے۔ لیکن فرمایا حبیب اصل میں پوری کائنات کو سجایا آپ کی وجہ سے ہے، بنایا آپ کی وجہ سے ہے۔ اے میرا محبوب، انبیاء بنائے ہیں وہ بھی تیرے قدموں کی خیرات ہے، اولیاء بنائے ہیں وہ بھی تیرے قدموں کی خیرات ہے، اصحاب بنائے ہیں وہ بھی تیرے قدموں کی خیرات ہے۔ اگر کائنات کے اندر جو رنگ بھرے ہیں اے حبیب تیرے والضحیٰ کے مکھڑے کے صدقے سے ہے، واللیل کی زلفوں سے ہے۔ اے میرا مصطفیٰ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگو تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ عام رسول نہیں، وہ تم میں سے ہی میں نے بنا کے بھیجا ہے، لیکن تم جیسا نہیں بنایا۔ فرمایا وہ اتنا عظیم حبیب ہے، فرمایا کہ ان آدم و جمیع مخلوقاتہ لأجلی، فرمایا پیارے آدم ساری مخلوق اے میرا مصطفیٰ ان کے بنانے کا مقصد صرف ایک ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے کوئی چیز نہ ہوتی، آپ کی وجہ سے ساری کائنات کو ہم نے سجایا ہے۔ معزز و محتشم سامعین ناظرین، اس کی مزید وضاحت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، اور مولا مرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم کی ذات آپ فرماتے ہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اجمعین کی ذات بابرکات آپ فرماتی ہیں کہ ایک قرات ہمارے زمانہ مقدسہ میں انفسکم فا کی زبر کے ساتھ بھی کی جاتی تھی۔ فرمایا انفس یہ نفس کی جمع ہے، بمانا ذات ہے، بمانا جان ہے، لیکن فرمایا انفس یہ نفیس کی جمع ہے۔ اس کا معنی جہاں تمام طہارتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد مصطفیٰ کی نفاست کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا انفس یہ نفیس کی جمع ہے، اور انفس یہ قراتیں، اس کو مفسرین قرات شاذہ فرماتے ہیں۔ قرات شاذہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ائمہ تفسیر اس کا معنی اور مفہوم تو لیتے ہیں، لیکن بطور قرات اسے نماز میں نہیں پڑھا جاتا، اس لیے فرمایا ایک قرات یہ بھی کی جاتی تھی۔ فرمایا دیکھیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب مبارک کو، آپ کا حسب سب حسبوں سے اعلیٰ ہے۔ اگر آپ کے نسب کو دیکھیں آپ کا نسب سب نسبوں سے اعلیٰ ہے۔ اگر آپ کی فرمایا شریعت کو دیکھیں تو فرمایا آپ کی شریعت تمام شرائع سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ فرمایا آپ کی نبوت کو دیکھیں تو آپ کی نبوت تمام انبیاء کی نبوت سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا اگر آپ کے نواسوں کو دیکھیں، حسن امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیں، امام حسین کو دیکھیں، آپ کے گھرانے کو دیکھیں، آپ کی شہزادی کو دیکھیں، آپ پر اترنے والی کتاب کو دیکھیں، فرمایا ساری کائنات کے اندر جو نفاست آمینہ کے لال کی ذات کی ہے نہ کسی نبی کی ہے نہ کسی ولی کی ہے۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جب پوچھا گیا اس بارے میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اصل معاملہ یہ ہے، فرمایا رب کائنات نے بنایا تو مخلوق میں سے ہے لیکن مخلوق جیسا نہیں بنایا۔ فرمایا اصل معاملہ یہ ہے، فرمایا رب کائنات اور مخلوق کے درمیان فرمایا جوڑ نہ تھا۔ فرمایا اللہ پاک اگر ڈائریکٹ لوگوں کو علم عطا فرمانا چاہتا، لوگ ڈائریکٹ علم نہیں لے سکتے تھے۔ فرمایا اگر اپنا علم عطا فرمانا چاہتا علم نہیں لے سکتے تھے، سخاوت عطا فرمانا چاہتا سخاوت نہیں لے سکتے تھے، اپنی انوار و تجلیات کی بارش فرمانا چاہتا فرمایا مخلوق برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ پیارے موسیٰ کلیم اللہ نے عریضہ پیش کیا، الہ العالمین رب ارنی انظر الیک، مجھے دیدار کرا، حکم ہوا لن ترانی، تو میرے جلوے نہیں دیکھ سکتا۔
سکتا. عرض کی آخر کوئی تو ہوگا آپ کے جلوے دیکھنے والا. فرمایا ہاں وہ جلوے دیکھنے والی ایک ذات ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں البسہ رأفتا و رحمتا من. فرمایا بنایا تو مخلوق میں سے ہے لیکن مخلوق جیسا نہیں بنایا, لباس اپنا پہنایا. البسہ رأفتا و رحمتا من, لباس رحیم کا پہنایا, لباس کریم کا پہنایا, لباس رحمت للعالمین کا پہنایا. اس لیے تو علامہ علوسی آپ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے مبارک الفاظ, فرمایا کہ قبلۃ جسدی کا کعبۃ و قبلۃ روحی کا آنا. رب کائنات نے فرمایا اے میرا مصطفیٰ تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ہے, تیری روح کا قبلہ میں ہوں. اے میرا مصطفیٰ میرا بھی ایک قبلہ ہے. اللہ تو قبلوں سے پاک ہے, تو طہارتوں سے پاک ہے, نمازوں سے پاک ہے. قبلہ تو مخلوق کا ہوتا ہے, خالق کا قبلہ نہیں ہوتا. خالق تو ہر چیز سے منزہ اور مبرہ ہے. فرمایا تمہارا قبلہ ہے عبادت کی وجہ سے, طہارت کی وجہ سے, میرا قبلہ ہے محبت کی وجہ سے. میں قبلہ تو جسدی کا کعبہ تو قبلہ تو روحی کا آنا. میرا مصطفیٰ تیرے جسم کا قبلہ کعبہ, تیری روح کا قبلہ میں خدا. قبلتی انتا, اے میرا مصطفیٰ میرا قبلہ تو بددعا کے مکھڑے والا آمینہ کا لال ہے. اے میرا مصطفیٰ تو میرا قبلہ ہے. معزز و محتشم سامعین و ناظرین, دوسری حدیث قدسی ما ضم آزاہو علیہ السلام. فرمایا حبیب کی شان اتنی بنائی ہے, فرمایا تیرے جب مبارک کی شان تو برا البرا ہوگی, تیری دستار کی شان تو اعلیٰ اور اربا ہوگی, تیرے جسم مقدس اور نالین امبری کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے اس کی شان یہ ہے. حتی من الکعبہ تھے, فرمایا کعبے کی شان نیچے ہے. حبیب تیرے تلووں کو لگنے والی مٹی کی شان کعبے سے اعلیٰ ہے. حتی من الکعبہ تھے بل عرش بل کرسی, عرش کا مقام نیچے, فرش کا مقام نیچے, فرمایا کعبے کا مقام نیچے, کرسی کا مقام نیچے. فرمایا حبیب ساری کائنات کا مقام نیچے ہے. حبیب تیرے جسم سے لگنے والی پیاری مٹی کا مقام سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. محتشم سامعین و ناظرین, ہم اس حبیب کو ماننے والے, اس حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کا تعلق رب کائنات نے اس آیت میں بیان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. لوگو تمہارے پاس جو نبی آیا ہے, رسول آیا ہے, وہ عام رسول نہیں, وہ تم میں سے ہے, لیکن وہ اتنا پیارا محبوب ہے. اگر اس کی ذات نہ ہوتی کائنات میں کوئی جلوہ نہ ہوتا, کائنات کے اندر کوئی رنگینی نہ ہوتی, کائنات میں کوئی رنگ نہ ہوتا. یہ سارے رنگ جتنے ملے ہیں یہ آمینہ کے لال کے صدقے سے ملے ہیں. اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.